اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہدایت دی ہے، راستہ دکھایا ہے، ان راستوں میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے دو قسم کے عمل ہیں، دو اقسام ہیں اعمال کی، ان دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر تو واضح ہے، چوری نہ کرے انسان، جھوٹ نہ بولے، والدین کی فرما برداری ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہر اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کا انسان ٹھیک نہ ہو جائے، جسے دل کہا جاتا ہے. فرمایا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ٹھیک ہوتا ہے تو پورا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو پورا آدمی خراب. فرمایا وہ دل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب جسم سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ بہت آسان ہے فیصلہ کرنا. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہے، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ بولے نا، غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے بھائی. ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو جو شریعت کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بول لو نا غلط. ایک آدمی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بہت آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. لیکن دل کے اندر جذبات کیا ہیں، سوچ کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے، اس کے بارے میں دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ کے بول رہا ہے. لہذا اس کے لیے اندر کا فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں گزر رہی ہوتی ہے نا، جس کا دل خراب ہوتا ہے، خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا دل خراب ہے. دل کی خرابی ہے دنیا کی محبت. لیکن دنیا کی محبت کو ڈیفائن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. کچھ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، یہ کچھ اصول تو ایسے ہیں جن سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے. جب تک انسان خود نہ چاہے اپنی اصلاح، اور جب تک اپنے بارے میں یہ فرض کرنا نہ چھوڑ دے کہ میں ٹھیک ہوں، اس وقت تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک سمجھتا ہے، اوپر سے غلط سمجھ لے گا. بھائی کوئی چوری کر رہا ہے، اسے پتا ہے میں غلط ہوں، اوپر سے. اندر سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بول لینا یار. ہر آدمی یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. ہاں چوری کر لی تھی اس دن، میں نے غلط کیا، نہیں کرنی چاہیے. اندر سے بہرحال میں کیا ہوں؟ میں صحیح آدمی، میں غلط تھوڑی ہوں. ہاں اس دن میں نے جھوٹ بول دیا تھا، بول لیتا ہے انسان یار، چلتا ہے مارکیٹ میں، اتنا تو چلتا ہے. اندر سے میں بہرحال بندہ میں ٹھیک ہوں.
یار اس دن غلطی ہو گئی تھی, آنکھ مٹکا ہو گیا تھا, آنٹی جا رہی تھی, ذرا گھور کے دیکھ لیا, غلط کیا, انسان ہے, اندر سے کیا ہوں میں, ٹھیک آدمی. اس دن ابا سے ذرا اونچی آواز سے بات ہو گئی تھی, غصہ آ گیا تھا, باپ سے بدتمیزی ہو گئی تھی, ہو جاتا ہے یار, انسان ہوں, اندر سے میں غلط, پتہ نہیں بولنے میں کیا پرابلم ہے یار, اندر سے میں غلط نہیں, بندہ میں ٹھیک. دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کیا الٹا ہے نظریہ, دوسرے کے بارے میں اسی کو بالکل الٹ کر لے, بالکل کیا کر لیں, الٹا. یہ جو فلاں سے اچھا کام ہو گیا, کام تو ٹھیک ہو گیا, اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے. منہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے, لیکن دل میں ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نہیں, ہے تو شو مارنے کے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے. یہ جو اپنے باپ کا اتنا چمچا بنا ہوا ہے, کام تو ٹھیک ہے, باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن بندہ ٹھیک, اس کے لالچ ہے, وراثت چاہتا ہے, چاہتا ہے ابا جوش میں آ کے ساری جائیداد, بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اندر سے بالکل بھی ٹھیک. یہ جو اپنی بیوی سے اتنی محبت اور اتنی خیال اور اتنا کیئر کر رہا ہے, تو کیئرنگ پرسن نہیں ہے, باپ کہے گا جورو کا غلام ہے, اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ساس بھی یہی کہے گی کہ یہ میرا بیٹا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لویریا ہو گیا ہے, ایک ملیریا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لویریا, جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے بارے میں کیسا ہی الٹا عمل ہو جائے, اندر سے ہم ٹھیک ہیں. دوسرا کتنا ہی اچھا کام کرے, اس کی کوئی لاجک. حالانکہ شریعت نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ جب اچھا عمل کر رہا ہے تو اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو, عمل کو دیکھو. صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہماری فوج نے 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے, مجھے کہنے لگے یہ کوئی مجاہد تھوڑی ہیں, یہ تو پیسوں کی تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں نا, 1500 کلومیٹر کا, 1000 بھی نہیں, برف پوش پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بارڈر سنبھالا ہوا ہے ہمارے فوجیوں نے, قربانیاں تو دے رہے ہیں, سمندر سنبھالا ہوا ہے, تو مان لو کہ مجاہد ہیں. کتنا اچھا عمل ہے. نہیں جی, ان کی نیت کیا ہے, تنخواہ. تو کیا مطلب, کام ٹھیک کر رہے ہیں, اندر سے ٹھیک, یہ الزام لگا دیا نا, اندر سے ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے میدان جنگ میں. جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتے, من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جس نے کسی کو قتل کیا نا میدان جنگ میں, جو اس کی جیب سے نکلا وہ قاتل کا. اب دیکھو صحابہ لڑ تو جنت کے لیے رہے ہیں, آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں نا, لیکن اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی جنت تو بعد میں ملے گی, اللہ کی طرف سے ایک اور غریبی پہلے مل رہی ہے. تو دنیا کا بھی تو انسان محتاج ہے یا نہیں ہے, دنیا میں بھی تو انسان کو وسائل چاہیے نا, پیسے بھی چاہیے, مال غنیمت بھی چاہیے, ساز و سامان بھی چاہیے. تو صحابہ نے دیکھا کہ بھائی جنت تو مل ہی رہی ہے, ساتھ میں غریبی میں اگر ہمیں اس کی تلوار بھی مل جائے, اس کا تیر بھی مل جائے, اس کی زرہ بھی مل جائے, جیب سے پیسے بٹوے سے نکلیں, وہ بھی کس کے ہوئے, ہمارے, تو اور اچھا ہے. تو اور جوش سے لڑتے تھے. اب ہم جیسا کوئی ہوتا, ہم کہتے یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں, پیسوں کے لیے. بھائی پیسوں کے لیے اگر صرف لڑ رہے ہوتے تو صحابہ تو تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے نا. تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے لیے دنیا بھی شامل کر لیں. یہ اخلاص کے منافی, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں آپ کو اب جزا ہی نہیں ملے گی. تو دوسرے کا ہر عمل, کوئی حکمران, کوئی حاکم اچھا کام کر لے,
بھائی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم, کسی کی بات کر رہا ہوں, موجودہ کی بات نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی بھی ہو, اچھا کام کر لیا, بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی حاکم, کوئی بھی حکمران, سیاستدان, کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا تو جو اس کے اپوزٹ ہیں, اپوزیشن میں ہیں, کام تو اچھا ہے, بندہ ٹھیک نہیں. اس کی نیت یہ نہیں ہے, اس کی نیت تو ووٹ حاصل کروں میں. تو بھائی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے, کچھ کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے نا, فری پھوکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے. اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قوم کے وسیع مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کیا ہے. یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا, یہ قوم کے وسیع مفاد میں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اب دیکھو, اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے, یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. جو دل, ہمارا دل جو ہے, جو مادی دل ہے, جو دھڑک رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک. اور جو روحانی دل ہے, اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی دل کو ٹھیک کرنا نا. بھاگیں دوڑیں, اس سے ٹھیک ہوتا ہے. یہ پراٹھے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہے نا, بریانیاں پھوڑ پھوڑ کے باڈی. کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یار, میں نے کہا آپ لوگ بچھڑا پالنے کے کتنے لیتے ہو؟ دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, محمود بھائی, ٹھیک ہے, ان کے ریلیٹیو ہیں. میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچھڑا پال کے دیتے ہیں 2 سال میں نا, قربانی کے قابل بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا 1 مہینے کے 35,000, 1 مہینے کے, تو 2 سال. میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگا. انہوں نے کہا لیکن وہ بچھڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ 50-60 لاکھ کا ہو جائے گا, یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا. کیا کھلاتے ہیں جی؟ بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ تو 35,000 میں اگر 1 لاکھ والا بچھڑا 40 لاکھ کا ہو رہا ہے اور ایسا آپ بنا دیتے ہو. میں نے کہا حقر کو اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور 2 سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ, اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس, تو یہ تو بندہ تو پھر ہم بچھڑا کیوں پلوائیں بھائی, ہم خود ہی نہ پل جائیں. تو میں نے کہا مجھ سمیت 4-6 آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنا لو. میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں, ایسا لگوں یہ جب ایسے لاسانی کے بچھڑے دیکھے ہیں نا آپ نے, لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی. میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں سبحان اللہ. لیکن ایک فالٹ یہ ہے کہ وہ بچھڑا جب بنتا ہے نا 2 سال میں, تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے, وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو روحانی جسم بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستاں نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یعنی ہمیں بہار کے موسم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی, خزاں میں بھی مزے کس کے تھے؟ بہار کے. جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے
صحراؤں میں بھی لطف آتا ہے اس کو, خزاں کے موسم میں بھی لطف آتا ہے, انجوائے کرتا ہے اس کو. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. دل جب خزاں آ گئی نا دل کے اندر, پریشان ہو گیا دل, تو پورا جہان کیا نظر آ رہا ہے, اب ایسا لگ رہا ہے ویران. بہار کے موسم میں بھی خزاں محسوس ہو رہی ہے. تو دل کو سیٹنگ پہ لانا انتہائی ضروری. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.